ہم کسی کام سے نکلے ہیں اور رستے میں ہمارا کوئی بڑا خیر خواہ جس کو ہم سے بڑا پیار بڑی محبت ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا میں نے بھی دیکھا ہے کہ تم گھر سے نکلے تمہارا راستہ بلی نے کاٹ لیا ہے، لہٰذا اب قدم آگے نہ بڑھانا، تمہیں نقصان ہو جائے۔ اب یہ صرف ایک وہم ہے، صرف ایک خیال ہے اور صرف ایک ڈھکوسلا ہے، لیکن ہم اتنے نظریاتی طور پر کمزور ہیں، اب اس پر یقین رکھ بیٹھے ہیں کہ بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے تو اب مجھے نقصان ہو جائے۔ کسی گھر میں فوتگی ہو گئی ہے یا کسی گھر میں بچے کی ولادت ہو گئی ہے تو خواتین اس گھر میں قدم نہیں رکھتی، یا قدم رکھتی ہیں تو وہاں کا پانی نہیں پیتی۔ اگر پانی پیوں گی تو میرے پیٹ میں بچہ ہے، اس سے نقصان ہو جائے گا، یا مجھے ایک مرض لاحق ہے اور مجھے بابا جی نے کہا تھا کہ سودک کا کھانا اور سودک والے گھر میں تمہارا جانا منع ہے، تمہیں نقصان ہو جائے گا۔ جب ذہنی طور پر ہماری اس طرح کی حالت ہے کہ ہم ایک ہوائی بات کے غلام بن گئے ہیں اور ادھر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ پر بڑا یقین رکھتے ہیں، کیا یہ یقین ہے کہ اتنی سی بات پر کہ اس گھر میں قدم رکھیں گے تو ہمیں نقصان ہو جائے گا؟ تو یہ اسلام کی بات تو نہیں۔ ہم ہر جگہ پر ہم اسلام پر عمل کرنے کے لحاظ سے اگرچہ بڑے کمزور ہیں، لیکن جب عقیدہ اور عمل کو اکٹھا کرنے کے لحاظ سے اسلام ہمیں بلاتا ہے تو ہم کہتے نہیں، ہمیں تو فلاں مائی نے کہا تھا تمہیں یہ ہو جائے گا، ہمیں فلاں ملنگ نے کہا تھا کہ اب چونکہ وہ سورج گرہن لگ گیا ہے تم نے کینچی نہیں چلانی، تم نے یہ کام نہیں کرنا، تمہیں نقصان ہو جائے گا۔ تو اگر اتنی سی باتوں سے بندے کو نقصان ہو جائے تو پھر اسلام تو کبھی بھی ہماری سفارش نہیں کرے گا، اور ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن ہمارا معاشرہ اگر دیکھا جائے تو 80% سے زیادہ لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، اور خطرہ ہے ان کو کہ یہ لیبارٹریوں میں جاتے ہیں ٹیسٹ کروانے کے لیے، لیکن کبھی کسی بات کے مقابلے میں اگر کوئی عالم دین کہے، ابھی جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سودک کی کوئی حقیقت نہیں، اور کسی جگہ پر کسی کا کنگا استعمال کرنے سے، سورج گرہن لگنے میں اگر کوئی کام کر لے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن میں نے اپنے کانوں سے جب کسی کو کہا تو وہ سنا، وہ کہا ٹھیک ہے آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں لیکن پھر بھی پرہیز اچھا ہے۔ اب اتنے ہم نظریاتی طور پر کمزور ہیں، ایک بات جو منبر پر کی جا رہی ہو اور جو قرآن کہہ رہا ہو، ہم اپنے ایمان کے لحاظ سے اتنے کمزور ہیں، ہمیں قرآن کی بات پر اتنا یقین نہیں جتنا سائنس کے لاجک پر۔ معاشرے میں ذاتی طور پر میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ جب والد صاحب کا وہ 40ویں کا ہم نے گھر پہ ختم دلایا تو ہم سارے وہ گھر کے لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، تو اتنے میں جتنے لوگ بیٹھے تھے ان میں ایک ہماری عزیزہ بھی تھی جس نے اتنی بات کی کہ میں نے یہ کھانا نہیں کھانا، مجھے سودک والا کھانا منع ہے۔ تو میں مسجد میں باوضو بیٹھ کر کہہ رہا ہوں اس خاتون کے اس جملے سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی، اس وجہ سے نہیں کہ میرے والد صاحب چلے گئے، اس وجہ سے کہ کیا میرے والد کا جانا اس کے حق میں اتنا نقصان دہ ہو گیا ہے، یا کسی کے ہاں اگر بچے کی ولادت ہو گئی ہے تو ادھر تو خوشی آ گئی ہے، لیکن ہماری خواتین سمجھتے ہیں کہ نہیں اب اس گھر میں بلائیں آ گئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک سوال کے جواب میں جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہاں پر کچھ بلائیں آ جاتی ہیں، اور ان کے دور میں یہ رواج تھا کہ وہ الگ سے اپنے گھر میں ایک نیا کمرہ بناتے تاکہ اس میں کسی طرح کا بندے کو نقصان نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ امام آپ بتائیں کہ کیا اس سے بندے کو نقصان ہو سکتا ہے، یا ایسا گھر بنانا وہ کیسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 23 ہے اور صفحہ نمبر 264 پر آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بچے کی ولادت ہو اور وہ گھر والے اس نیت سے کہ ہم نے ایک الگ سے کمرہ بنانا ہے یا الگ ایک نئے کمرے میں چلے جائیں تاکہ دوسرا گھر نحوسوں سے محفوظ رہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا کام کرنا یہ کبھی رسم اس پاک زمانے میں بالکل نہ تھی، یعنی زمانہ رسالت میں کہ کسی گھر میں بچہ پیدا ہو جائے تو وہ کسی جھونپڑی میں چلے جائیں کہ تاکہ ہمارا گھر بلاؤں سے دور رہے، اور مکہ زمانہ رسالت میں یہ رسم نہیں تھی، بلکہ اس کے بعد بھی عرصہ دراز تک، بلکہ اب تک عام اسلامی ممالک میں اس کا نام و نشان تک نہیں پایا جاتا کہ سودک ہو جائے وہاں بلائے آ جائیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہندوانہ اور مشرکانہ رسوم ہے، ہندوؤں کی بات ہے، مشرکوں کی۔ اور اگلے جملے بڑے سخت ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بلکہ ان سے بھی بدتر ہے، مشرکوں سے بھی، ہندوؤں سے بھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ ہندو بھی ایسا نہیں کرتے جیسے یہ آج کے لوگ کر رہے ہیں کہ گھر میں سودک آ جائے گا، گھر میں بلائیں آ جائیں، لیکن ہمارے لوگ ہیں کہ اس پہ یقین رکھ کے بیٹھے ہیں